المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توہی قصہ مختصر ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ شکر اور اس کا ہم پر کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی محفل میں آنے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عبد الرحمن بھائی، ان کے والد محترم اور دیگر برادران عزیز و قاری دوست احباب جنہوں نے جس طرح بھی اس کو سجانے کی کوشش کی، عاشقان رسول و صحابہ اہل بیت جو دور قریب سے آئے، اللہ پاک سب کا نہ قبول فرمائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ کرام، اب سب کے مجھے نام بھی نہیں پتہ، تو جن کی محفل ہم سجا رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اتنا ہی کافی ہے۔ بعض محفلیں وہ ہوتی ہیں جہاں آیا جاتا ہے، اب چلے تو نہیں گئے بھیا۔ بعض محفلیں وہ ہوتی ہیں جہاں آیا جاتا ہے، یہ محفل وہ ہے جہاں بلایا جاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو ہم تو بلایا ہے۔ تو محبت سے باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ تقریباً 11:15 ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وقت مناسب پر بیان ختم ہو، 1 سے 2 احادیث شریفہ آپ کے گوش گزار کروں اور 1 آیہ کریمہ اور کچھ مضمون اس کے تحت عرض کروں گا۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں اور نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشق کی چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشق کی چشم تر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اور فرشتے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں، فرشتے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں،
جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. اور اگلا جو شعر ہے وہ عقیدے کا ہے. یہ حقیقت ہے کہ لباس بشر ایک دھوکہ ہے. دھوکے سے مراد یہ ہوتا ہے جو نظر آئے ویسا نہ ہو. بھئی ایسے نہیں میں نے بیان کرنا، بولیں ذرا. دھوکے سے مراد یہ نہیں جو ہم دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے. اس سے مراد ہے خلاف واقع، حقیقت میں ایسا نہ ہو. یہ حقیقت ہے کہ لباس بشر ایک دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. معجزہ ہے کہ وہ لباس بشر میں آئے آئے. لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھے، ورنہ وہ تیری میری طرح بشر نہیں ہے. بشر ہیں کیونکہ قرآن ہے، لیکن بے مثل ہے، یہ ایمان ہے. آئیے ذرا کہ اس پہ ایک بشریت کا نقطہ عظیم سمجھا اور پھر آگے چلے ہم موضوع کی طرف. تیرا میرا خمیر بشریت یہی مٹی ہے. اسی مٹی سے تیرا میرا خمیر بنا ہے. دلیل دے دیتا ہوں. اس مٹی کی خاصیت ہے کہ کچھ عرصہ پانی کھڑا رہ جائے تو گارا بن جاتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی رہ جائے تو بدبو آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، کیونکہ تیرا میرا خمیر یہی مٹی ہے. ارے تجھے مجھے پسینہ آئے، بو آتی ہے، اور کملی والے کو آ جائے خوشبو آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا خمیر یہ مٹی نہیں، جنت کی. کون سی مٹی ہے؟ ہاں، یہاں پر اہل علم سوال کر سکتے ہیں کہ اکبر بھائی عجیب بات کر دی آج آپ نے. ہم نے تو یہی سنا اور پڑھا ہے کہ جہاں کا خمیر وہیں پہنچا. ہم کہاں دفن ہوں گے؟ بھیا کون سی مٹی میں؟ جہاں سے تیری میری بشریت کا خمیر تھا. نہیں سمجھے سوال، نہیں سمجھے تو جواب کیسے سمجھیں گے بھیا؟ تیری میری بشریت کا خمیر یہی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کا خمیر وہیں پہنچا. اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا خمیر یہ مٹی نہیں، تو مزار مدینے میں کیوں؟ بھائی جو سمجھدار ہیں وہ ضرور بولے، اور جو جاگ رہے ہیں وہ تو ضرور بولے، اور جو سو رہے ہیں ان کی آرام میں خلل نہ آ جائے. ارے بھیا یہاں بھی سو گے تو جاگو گے کہاں پر؟ نقطہ عظیم سمجھا رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بشریت کا. ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی شان بشریت بھی ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. بس سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جب خمیر جنتی ہے تو مزار جنت میں ہونا چاہیے تھا، مدینے میں کیوں ہے؟ اس کا جواب 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام پہلے ہی دے گئے ہیں، اور فرمایا میرے حجرے سے منبر تک جو جگہ ہے یہ عام جگہ نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. میں کہتا ہوں ارے ان کو اپنی مصر بشر کہنے والے، تو مرنے کے بعد بھی نہیں جائے گا. دیکھ عظمت مصطفیٰ، خدا نے جنت مصطفیٰ کے قدموں میں. یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. ایک بات اور کہہ دوں، تو وہ ہیں کیا؟ یہ کپڑا جو ہے یہ کاٹن سے بنا ہے، یہ میری حقیقت نہیں.
آقا علیہ السلام کے لیے جو بشریت ہے یہ لباس بشریت ہے. بولی کیا ہے؟ حقیقت نہیں. تو حقیقت آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ نورانیت بھی نہیں. اللہ کہیں اکبر بھائی یہ عجیب بات کر دیا آج آپ نے. آپ کا ذوق دیکھ کر آپ کو میں باریک باریک باتیں سمجھا دوں. ان کی حقیقت نور بھی نہیں، بشریت بھی نہیں. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدنا صدیق اکبر سے، میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ بشریت کیا ہے اور نورانیت کیا ہے؟ یہ دونوں وصف ہیں، یہ صفت ہے. دلیل دینے لگا ہوں. ارے بشر تو وہ ہے جو کوہ طور پر ایک تجلی دیکھ لے بے ہوش ہو جانا. تو بشر تو وہ تھے جو کوہ طور پر تجلی دیکھ لے بے ہوش ہو جاتے، اور نور وہ ہے جو سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آ گیا، عرض کرتے ہیں آقا ایک بولے برابر بھی بڑھتا ہوں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. تو بشر تو وہ تھے جو ایک تجلی سے بے ہوش ہو رہے تھے، اور نور وہ تھے جو سدرۃ المنتہا پر جا کر ارے رک گئے تھے. تو یہ کون ہے جو جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. عقل او دی اندھی عقل دا قصورے بشر عرشاں تو پار. ان کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے. بولیے خدا ہی. اب شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. یہ حقیقت ہے کہ لباس بشر ایک دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ وہ لباس بشر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشق کی چشمے تر میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سارے جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے. یہ دنیا بھی ایک عالم ہے، محبوب اس کے لیے بھی رحمت. قبر بھی ایک عالم میں برزخ ہے، محبوب اس کے لیے بھی. اور عالم حشر محبوب دنیا کے لیے بھی رحمت ہے. قبر میں ہم جائیں گے تب بھی ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ رحمت ہوں گے. اور جب حشر میں آئیں گے تو بھی کیا ہوں گے؟ رحمت ہوں گے. میں بہت سارا بیان کلوز کر کے حدیث پاک پر آ رہا ہوں تاکہ قلیل وقت میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ گوش گزار کر دوں. جب قبر میں جائیں گے سوال کتنے ہوں گے؟ جب پیچھے والے بول دیجئے بھیا. اتنی آہستہ آواز سے نہیں میں نے کہا تھا، اونچی آواز سے بولیے بھیا. کتنے سوال ہوں گے؟ 3. پہلا سوال ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کتنا پیارا جواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو یہ پیارا جواب دیں. لیکن کتنا بڑا جواب ہے. یہاں پولیس والے کسی کو بندے کو پکڑ لیں اور وہ کہے ہاتھ خیال سے لگاؤ میں ایم پی اے کا بندہ ہوں، پولیس والے وہیں چھوڑ دیں، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. میں حیران ہوا، ایم پی اے کا بندہ ہو تو پولیس والے نہیں پکڑتے. قبر میں تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن فرشتے نہیں چھوڑتے. چھوٹا والا دیا ہے. لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے میں عام نہیں ہوں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. فرشتے نہیں چھوڑتے.
آگے چل ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام میں مسلمان ہوں. سنی اس پہ تو بول. کوئی چھوٹی بات کہی ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے ہیں بات کہتے ہیں یار بحث نہ کیا کرو، یہ نہ پوچھا کرو محبوب کے بارے میں علم غیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا، مختار کل مانتا ہے کہ نہیں مانتا. لا مقام خدا کو دیکھا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، بس کہہ دینا مسلمان ہوں، بحث نہ کیا کرو. میں نے کہا اگر اتنا ہی ہوتا تو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. وہ دین ہمیں نہ سمجھاؤ جو قبر میں فیل ہو جائے. اگر صرف مسلمان کہنے سے بات بن جاتا تو فرشتے بھی چھوڑ جاتے اور کہتے اتنا بڑا حوالہ دے دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن فرشتے نہیں چھوڑے گے. قبر ویسے ہی تنگ رہے گی اور لہجہ بھی کڑک ویسے کا ویسا رہے گا. اب تیسرا سوال ہو رہا ہے. بابا سنیو کمال ہے یار. کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا، ہائے ہائے ہائے، کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا. یقین کریں موت سے ڈر تو لگتا ہے بس سیدھی سی بات ہے، لیکن جب یہ سنتے ہیں سونے نے آنا ہے تو بھی تو خوشی ہونے لگ جاتی ہے. عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے، فرماتے ہیں جب سے سنا ہے اور جب سے پڑھا ہے قبر میں شان آ کر دیدار کرانا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کہاں جا کے مر گئی ہے آتی نہیں ہے، نہ جانے کہاں جا کے مر گئی ہے آتی نہیں. آئے ہائے، وہ تو تمنا کرتے ہیں موت کی. قبر میں محبوب علیہ السلام کا جلوہ ہوگا. اچھا بھئیہ یہاں پر قابل غور ایک دو بات دوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بتائیے دیدار ہوگا، بولے بولے دیدار ہوگا. اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے ہوتے، بولے بھائی چلو آہستہ آہستہ ہی بول دیجئے، پھر جلوہ کس کا ہے؟ کہتے یہ فوٹو. میں نے کہا وہ تو ویسے ہی شریعت میں حرام ہے، وہ تو ویسے ہی شریعت میں حرام ہے فوٹو. اور اگر کوئی کہے کہ فوٹو، میں نے کہا آئیے پھر اس میں بھی ایک بات بتا دوں، فوٹو نقل اور ذات اصل. بولے بولے یار بولے بولے. فوٹو ہے نقل اور ذات ہے اصل. روزانہ کتنے غلام قبروں میں جاتے ہیں اور مصطفیٰ ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں. ارے جب فوٹو کا یہ کمال ہے، ہم فوٹو ووٹو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور عقیدہ سمجھا دوں ذرا کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو باتیں ہوں گی قیمتی قیمتی، سونے والی نہیں سننے والی. اور سنی بن کر سنو، سن بن کر نہیں، سنی بن کر. اچھا بھیا میں یہاں بیٹھا ہوں، زندہ ہوں، اور میرے خیال میں آپ یہاں بیٹھے ہیں زندہ ہی بیٹھے، اور میں صرف یہاں ہوں ملتان میں نہیں. قریب قریب آنے، لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ قریب ہو جاؤ بھیا، قریب ہو جائیں ذرا. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک آج آپ کو جو نا سمجھا دوں، بڑی قابل غور بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات چل رہی تھی میں یہاں ہوں، ابھی ملتان میں نہیں لیکن زندہ. اور آپ بھی جسمانی طور پر بھی یہی ہیں اور ذہنی طور پر یہی ہیں، گھر پر نہیں، اور آپ زندہ. میں ایک جگہ ہوں تو زندہ ہو گیا، آپ بھی ایک جگہ ہو جائیں تو زندہ ہو جائیں. ارے کملی والا ہزاروں قبروں میں ایک ساتھ آتا ہے، ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
جلوہ تو ہو گیا لیکن فرشتے سوال کیا کریں گے وہ قابل غور ہے. اور بخاری شریف میں تو ہے یہی سوال ایک ہی، بقیہ میں 3، بخاری میں ایک ہی. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمایا جائے گا ھذا الرجل، اس شخص کے حوالے سے کیا کہا کرتا تھا. پہلے تو حدیث پاک کے اندر سمجھیے، میں بیان ایسے ہی کرتا ہوں جیسے میں کلاس روم میں، تاکہ تھوڑا ہو جائے لیکن سمجھ کر ہو جائے. دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں جو قریب ہو چیز اس کو بولتے ہیں یہ، اگر دور ہو تو ہم بولتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ. اور عربی کے اندر یہ کے لیے قریب کے لیے بولا جاتا ہے ھذا، اور دور ہو تو کہتے ہیں ذالک. فرشتے یہ نہیں کہیں گے ذالک، ذالک نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ھذا. پتہ چلتا ہے کملی والے قبر میں آئیں گے. ھذا. اور ایک بات اور کہتے ہیں یہاں پر، ھذا کس کے لیے کہتے ہیں؟ ھذا کہتے ہیں جو چیز نظر آئے. بولے بولے جو چیز کیا آئے. یہ ہوا کہہ سکتے ہیں، یہ خوشبو شیشی میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن جب کوئی لگا لے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے خوشبو آ رہی ہے. یہ کا کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ نظر نہیں آتا. عربی میں ھذا اس کے لیے بولتے ہیں جو نظر آئے. بولے بولے کیا آئے. تو ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور ایک بات اور قابل غور ہے، یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے. ارے اب تو شکنجے میں ہے، اب تو شکنجے میں ہے، اب تو مانے گا ہی مانے گا. فرشتے یہ سوال نہیں کریں گے اب کیا کہتا ہے، نا. فرشتے فرمائیں گے بتا جب تو آزاد تھا، تو زمین پر چلا کرتا تھا، تیرے خیالات آزاد تھے، تیری زبان بے لگام تھی، بتا اس وقت کیا کہا کرتا تھا. میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کے بارے میں ایسا لفظ نہ کہو تو سامنے کہتے ہوئے شرم آئے. کتنی شرم آئے گی جب یہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر. کتنی شرم کا مقام ہوگا جب کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں. کتنی شرم کا مقام ہوگا جب کہتے ہوں گے کہ جی وہ نور نہیں ہے، ان کو کچھ اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ جملے نہ کہو جن سے تمہیں شرمندگی ہو، وہ کہو. ہائے ہائے، قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر. سنیو وہ ہمیں سبق سکھا گئے ہیں. قبر میں جب سوال ہوگا کہ بتاؤ کیا کہا کرتے تھے، الحمدللہ ہم تو یاد کریں گے کہ ہم کہا کرتے تھے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. اور یہاں کہو پھر وہاں کہو گے، کوئی نئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے یہ نہیں کہیں گے اب کیا کہتا ہے، یہ کیا کہا کرتا تھا. ہائے ہائے. اور مجھے بتائیے جب زمین و زمان کلام پڑھا جاتا ہے کتنا لطف آتا ہے، لیکن ابھی تو وہ پردے میں ہے. لیکن جب جلوہ گر ہوں گے اور ہم عرض کریں گے زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے تو جہاں آقا دہن میں زبان بدن میں ہے جا، ہم آئے جہاں اور اٹھے بھی وہاں. کتنا لطف آئے گا. اور اگلی بات حدیث پاک جی سمجھا دو ایمان تازہ ہو جائے. اس نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، قبر میں کوئی چینجنگ نہیں، تبدیلی نہیں. قبر ویسی ہی تنگ تھی، اندھیرا بھی ویسا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں، قبر ویسے ہی تنگ تھی، اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں اس کی قبر کو یوں نہ رہنے دو، جنتی بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول کر ہوائیں چلا دو، خوشبوئیں چلا دو، اس کی قبر کو اب یوں نہ رہنے دو. یہاں ذکر مصطفیٰ ہو گیا ہے، جنت کا پاک
تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب بندہ مومن نے جواب دے دیا، اب سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں، قابل غور۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ نم، تیرے سوالات کے جوابات بالکل ریڈی ہیں، نم، سو جا۔ لیکن سونا کیسے ہے؟ وہ بھی کہہ رہے عام نہیں سونا، کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے پہلی رات کی۔ شادی شدہ ضرور بولے بھیا، ارے بھائی ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ دلہن تو پہلی رات سوتی ہی نہیں۔ جو کمرہ حجرہ عروسی میں چلی جاتی ہے تو وہ جا کے سوتی نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، جو سوتی نہیں اسی کی طرح فرمایا سو جا۔ ہائے ہائے ہائے، تشبیہات کا نومت العروس کہا ہے، اس کی نیند کی طرح۔ اور تشبیہ من وجہ ہوتی ہے، کیونکہ میری برادری بیٹھی ہے تو میں ہم سے ذرا کہ ایسا کلام کروں۔ تشبیہ کے لیے ضروری نہیں کہ ویسے ہو بہو ویسے ہو جائے، ایک صورت بھی پائے گئی تو اس کی مثل کہا جا سکتا ہے۔ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دلہن تو سوتی نہیں، وہ تو کمرے میں جب جاتی ہے، ہائے 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 بھائی، تعلق ادھر مدینے جوڑو۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے اور سوال ہو جاتے ہیں، جواب ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دلہن نہیں سوتی، وہ تو دلہا کا انتظار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ تیری قبر جو ہے یہ دلہن کے کمرہ کی طرح ہو گئی ہے، یہاں اب تو بیٹھا رہے اور قبری والے کا انتظار کرتا رہے۔ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو یہ تشبیہ انتظار دلہا میں ہے، انتظار دلہا میں۔ اور ایک اور تشبیہ بتا دوں، جب تک کہ حجرہ عروسی میں نہ جائے خدشہ ہے کہ چھوڑ نہ دیا جائے، لیکن جب حجرہ عروسی میں چلے جاتے ہیں ڈن ہو جاتی ہے کہ قبول ہے، آئے قبول ہو گئی۔ فرمایا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے غلام تو خوش ہو جا جیسے دلہن کو دلہا نے قبول کر لیا ہے، تجھے بھی آمینہ کے لال نے قبول فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مفتی کی آمد، علامہ مولانا اکبر مدنی صاحب۔ وہ تو ہر ایک کے لیے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، دیدار قبر میں ہی کیوں، ایک دیدار حیات میں بھی کروا دیتے، مرنے کے بعد ہی دیدار کیوں، اس میں بھی راز ہے۔ یہاں تو ہمارے سنگتی یار بڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں تو تیرے لیے جان بھی دے دوں، لیکن جیسے ہماری جان نکلتی ہے ان کی جان دیتے میں ویسے نکل جاتی ہے۔ جنازے میں بھی مارے مارے آئیں گے اور دعا بھی پتہ نہیں کرنی آتی ہے، غسل تو کیا دیں گے یہ ہمیں، اور قبر میں ہمارے ساتھ کیا جائیں گے، مٹی بھی بڑی مشکل سے ڈالتے ہیں، رشتہ داری میں نے دیکھا ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کیا پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں، ہاتھ ہی میلے نہ ہو جائے۔ اور پھر اتنی محبتیں کرنے والے والدین ہوں، دوست احباب ہوں، سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبر میں دیدار اس لیے کرواتے ہیں کہ آج میرے غلام کا سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، جب ساری دنیا والے منہ موڑ جاتے ہیں، قبری والا جنت کا باغ بنانے کے لیے قبر میں دیدار
وجہ یہ بھی ہے کہ دیدار مصطفیٰ قبر میں۔ اچھا یہ تو میں نے صاحب ایمان کی بات کر دی، ذرا دوسروں کی بات کر دوں۔ اس سے جب پوچھا جائے گا بتا کیا کہتا ہے اس ہستی کے حوالے سے، وہ کہے گا لادری مجھے نہیں پتا۔ محبوب علیہ السلام کی جب زیارت کروائی جائے گی، من ربو کا سوال ہوگا، اس میں بھی کہے گا مجھے نہیں پتا، ماں دینوں کا میں بھی کہے گا مجھے نہیں پتا، جب جلوہ دکھایا جائے گا تب تو کہے گا کہ نہیں پتا۔ لیکن قابل غور بات ہے، یہ سوال صرف یہ نہیں کہ 1400 سال بعد شروع ہوئے۔ جب ابو جہل گیا تھا قبر میں یہی سوال، جب ابو لہب گیا تھا، عتبہ شیبہ گیا تھا، یہی سوال۔ ارے انہوں نے تو دیکھا تھا، پھر لادری کیوں؟ ایمانی نکتہ سنو، میں نے کہا ان کی محبت ضروری ہے۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے جب قبر میں جاتے ہیں، زمین پر سے زمین میں جاتے ہیں، اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہ ہو، ارے دیکھا بھی ہو تو پہچان نہیں ہو۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو سننے سے کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر محبت مصطفیٰ دل میں ہو، ارے دیکھا بھی نہ ہو۔ گولڑا شریف سے آواز آ رہی ہے، اس صورت نو اس نہیں فرمایا، آئے ہائے ہائے، اس دور والی گل نہیں، نیڑے والی گل ہے۔ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہان آکھا، سچا آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ تو آقا علیہ السلام سے محبت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا بکتے رہیں اور قبر کے اندر جو ہے وہ پہچان ہی ختم ہو جائے۔ میں نے کہا عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہ ہو، دیکھنے والوں کو پہچان نصیب نہیں ہوتی، سننے والوں کو کہاں سے؟ ایک ہی شرط ہے، عظمت مصطفیٰ ہو، دیکھ لو تب تو ہے ہی ہے، نہ دیکھو تب بھی ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں اور بھوک بڑی ٹائٹ کی لگی ہو، کھجوروں کا موسم ہو، آپ کے سامنے وہ کھجوروں کی پلیٹ بڑی ڈال کر ایک کھجور آپ کے سامنے رکھ دے، ایک کھجور، بتائیے موڈ آف رہے گا کہ آن ہوگا؟ یار بڑا کنجوس آدمی ہے، ایک کھجور۔ جیسے اس نے دیکھا کہ آپ کا موڈ آف ہو رہا ہے، اس نے کہا بھائی مدینے کی ہے، موڈ آن ہو گیا۔ ابھی تو سامنے نہیں تو یہ حال ہے، جب آئے گی تو مجھے بتائیے، پہلی کھجور پہ منہ بنا لیا اور اس پہ شکریہ ادا۔ پہلی کس نے بنائی ہے اور یہ کس نے بنائی ہے؟ اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، وہ اس میں کیوں بنایا اور اس میں شکریہ ادا کیا؟ اب اکبر بھائی مدینے سے آئی، مہینہ ہو جون کا، جولائی کا، سخت گرمی کے اندر آپ لوگ تھکے ہارے کسی دوست کے یہاں گئے، دن کے 12 بجے ہیں، اور کہا یار بڑی پیاس لگی ہے، اس نے بیٹھک کھول دی، فوری دو اس نہ ننا منا سا گلاس، 2 گھونٹ پانی، دیکھتے ہی موڈ آف کہ یار پانی میں بھی کنجوسی، لیکن جب دیکھے کہ آپ کا موڈ آف ہو رہا ہے، محبت سے کہہ دے کہ آبِ زمزم ہے، فوراً موڈ آن ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں کا پانی تو منہ بنا لیا، وہاں کا 2 گھونٹ، اور یہاں تو آپ 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں تب جا کے پمپ لگتا ہے، وہ تو ایک ایڑی تھی نکل آیا تھا، ارے پیسے بھی لگا دی تب بھی اتنی قدر نہیں۔ اب اکبر بھائی وہ مکہ شریف سے آیا ہے، جملہ دے دیتے، کھجور مدینے سے آئے اور لانے والے پیر و مرشد ہوں تو مزید ذائقہ ٹیسٹ بڑھ جائے۔
اور آب زمزم لے آئے تو برکت مزید بڑھ جائے. لیکن میں نے کہا کہ مدینے کی کھجور آئے اور آب زمزم مکہ شریف سے آ جائے تو قبول ہی قبول ہے. کبھی سوچا کہ نماز کہاں سے آئی ہے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولے ارے مدینے سے کھجور آ جائے ہمارا ایمان ہے، اور لامکاں سے نماز آ جائے تو مدینے کی کھجور تو میرا تیرا بھائی لے آئے، میرا استاد لے آئے، میرا پیر لے آئے، تو وارے لے آ رہے ہیں، اور نماز تو مدینے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کھجور پہ اتنا خوش کیوں؟ بھائی آقا علیہ السلام نے بھیجی میرے لیے تحفہ. بھائی یہ نماز اللہ نے بھیجی، اللہ بھیجنے والا، محبوب لانے والے، اور کتنی دور سے لے کر آئے جہاں مکان ہی نہیں. تیرا میرا حال دیکھنے کیا، ایک کھجور کے لیے ہم الٹے ہو جائیں اور وجد آ جائے، اور نماز کے لیے اس کا مطلب کہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی جو چیز تھی اس پر ایسے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی بیت رہی ہے. میں نے دیکھا بعض افراد ایسے ہیں 40 کیا 50 سال کے ہو گئے نماز ہی نہیں بنی. میں نے کہا تو زندگی میں نماز ہی نہیں بنا تو کیا بنا ہے؟ پھنے کہاں بنتے پھرتے ہیں؟ ارے پھنے کھائیں اس میں نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر گھومتے رہیں. عزت اس میں ہے کہ اللہ کے در پہ جھکے. اور جب سے مسلمانوں نے جھکنا چھوڑ دیا ہے در در جھکتے پھرتے ہیں. کبھی امریکہ سے مانگتے ہیں، کبھی برطانیہ کے آگے جا کے کاسا پھیلاتے ہیں. کتنی بیماریاں آتی ہیں فوراً کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے جبکہ ٹالنی اسی میں ہے. خدا را قبلہ جو اپنے اعمال کا ہے، کردار کا ہے، سوچ کا ہے، اس کو مدینہ شریف کی طرف کھینچیے اور نمازی بنے. حق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سامنے نہر ہو گھر کے، کوئی 5 مرتبہ نہائے، صحابہ بتائیے میل رہتا ہے؟ اس کے حضور جو 5 مرتبہ نہائے میل کاہے کے رہے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے گناہوں کا میل نہیں رہتا. لیکن قابل غور بات ہے وہاں مدینے میں تو نہر تھی ہی نہیں، تھا کنواں، کھوہ. مثال کملے والے نہر کی دیتے ہیں. مفتی عمر خانی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنواں، اس سے پانی نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کنواں ایک تو گہرا ہوتا ہے، پھر ڈول چاہیے، رسی چاہیے، پھینک دیں گے، اگر بھر گیا تو نکالیں گے کیسے؟ یہ چائنا مرغی کھانے والا کیا نکالے گا؟ مشکل. قربان جائیے. فرمایا کنواں نہیں، نماز کی مثال تو نہر کے، ادھر غوطہ لگا ادھر سے صاف ستھری ہو. اور گھر کے سامنے کون سا ایسا محلہ ہے جہاں مسجد نہیں؟ دکانوں کے لیے 2-2 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر نوکریوں کے لیے جاتے ہیں، اور مسجد دوسرے گلی میں بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں. آج ہم سالگرہ میں حاضر ہیں. سالگرہ سمجھتے ہیں؟ بھئی آپ ناراض ہو گئے میرے ساتھ؟ اکبر بھائی نماز کی بات کیوں کر دی؟ آج ہوگی نماز کی بات. محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا کہ تم نمازیں پڑھتے ہو ٹھیک ہے، جنت کے لیے بھی پڑھنی چاہیے. کہتا ہم تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشقوں کی بات ہی عاشقانہ ہوتی ہے اور نرالی ہوتی ہے. سالگرہ میں حاضر ہیں. ہمارے ہاں بھتیجا بھانجا پیدا ہو جائے ہم فوری طور پر تحفہ لے کر جاتے کہ نہیں جاتے؟ اور آج ہائے ہائے آمینہ کے لال کی سالگرہ کے عید میلاد النبی کے جلسے میں محفل میں ہم حاضر ہیں. کوئی نہ کوئی تحفہ تو، اور ایک ہی تحفہ دے تو نماز والا، اور پنجگانہ با جماعت والا. جو بعض بے جماعتی، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت کا مطلب ہے کہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں.
یہ میں نے مزاحن کہا ہے، ویسے فٹ ہو گیا یہاں پر یہ، لیکن وہ تو آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا نام ہے۔ تو تحفہ دیجیے آقا علیہ السلام کو پنجگانہ باجماعت نماز کا۔ ارے بھیا اتنی کنجوسی تحفہ دینے میں بھی کنجوسی۔ اور ہم جب سالگرہ کہیں کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کے جب شاپر اور پیکٹ جو ہے رکھ دیتے ہیں کہ تحفہ قبول کر لیجئے، اور جب وہاں سے کھانا پینا کھایا شاپر واپس لے کر آ جاتے ہیں، نہیں بولے نہیں، بلکہ وہ دے بھی سی تو کہتے ہیں نہیں یار، تو امید ہے کہ اب آپ نے جو نیت کی ہے واپس تو نہیں لو گے۔ انشاءاللہ صاحب زور سے کہیں انشاءاللہ زندگی تو واپس ہو جائے تحفہ واپس، اور میں اور آپ کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ دعا کریں وہ قبول فرمائیں۔ جن کو نہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے نہ سلام، ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی کہتے، اس نے سلام کہا تو ہم نے نہیں پتا کیا پڑھا ہے کتنی رکھتے ہیں۔ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ دعا کریں وہ قبول فرمائیں۔ یہ تحفہ پکا ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ پڑھے بغیر نہیں سونا، اور فجر کی نماز تو سو کر اٹھنا ہے اور پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو رہا ہے، ہم نے سفر پر واپس بھی جانا ہے۔ اللہ پاک یہ چند کلمات اپنی بارگاہ عاج میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملنگا والی مسجد، سبحان اللہ، کاش ہم بھی مدینے والے کے ملنگ بن جائیں۔ ملنگ سوچتا نہیں ہے، بس یہ فرماتا ہے دیکھتا کہ یار نے کیا فرمایا ہے۔ تو وہاں حاضر ہوئی مغرب کا عشاء کچھ لیٹ ہو جاتی ہوگی، ہفتے میں 2 گھنٹے دیتے انشاءاللہ بیٹری چارج، اور بیٹری چارج تو انشاءاللہ روشنی بھی فل باٹا فل ہوگی انشاءاللہ، دنیا بھی روشن ہوگی، قبر بھی انشاءاللہ روشن ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اور لنگر بھی ہوتا ہے وہاں پر، اللہ اکبر، سرکار کا صدقہ چلتا ہی رہتا ہے، سنی تو یہاں بھی کھاتا ہے آگے بھی کھاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو لنگر کھانے بھی ضرور جائیے بھیا، لیکن لنگر کے ٹائم پہ نہ جائیں، پہلے جائیں، لنگر روحانی بھی مل جائے تاکہ جسمانی بھی ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ایک تیر میں 2 شکار۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔